اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال بانٹے تھے ان میں سے کچھ بال خالد بن ولید کو ملے تھے. انہوں نے ٹوپی میں لگائے تھے، وہ ٹوپی سر پہ رکھ لیتے تھے تو فتح ہوتی تھی. حضرت عمر کو پتہ چلا، خالد بن ولید کو معزول کر دیا. کہا اس غزہ میں جانا نہیں، تیری ضرورت ہی نہیں، دیکھتے ہیں فتح ہوتے ہیں. فتح خدا دیتا ہے یا تیری ٹوپی اور بال دیتا ہے؟ اس وقت خالد نے کہا ہے اذا كانت الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف والله افضل. اور جب انتقال کا وقت آیا تو فرمایا سر سے پاؤں تک میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں جہاں تیر یا تلوار یا نیزہ نہیں لگا، لیکن شہادت قسمت میں نہیں تھی، اپنی موت بستر پہ مر رہا ہوں. مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ بھی ضروری ہے. خالد بن ولید بلکہ حضرت انس کی اولاد کے پاس کچھ بال تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 بال خریدے تھے 3 لاکھ دینار کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک. موئے مبارک بوقت وفات معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ یہ میری دائیں آنکھ میں رکھ دیا جائے. مجھے امید ہے رسول اکرم کے جسم کے بال ہے کہ اللہ میرے ساتھ احسان فرمائے. رابع بصریہ رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی کہ میری یہ گدڑی پرانا کپڑا اس کو میرے کفن کی جگہ استعمال کیا جائے. میں نے 40 سال تک اللہ کی عبادت اندھیرے میں اس میں کی ہے. مجھے امید ہے کہ جس جسم پر یہ پڑی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا اور اس کو جہنم سے بچائے گا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھتے وقت جتنے قلم کے تراشیدے تھے وہ جمع کرتے گئے، ایک کمرہ بھر گیا تھا. بوقت وفات وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا پانی اس سے گرم کر دیا گیا. میں نے اللہ کی کتاب کی تفسیر کے لیے یہ کل میں جمع کیے تھے اور یہ اس سے گرم شدہ پانی اللہ تعالیٰ اس سے دھلے ہوئے جسم کو آگ میں نہیں ڈالے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو جمال پاشا ترکی وزیر اعظم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے نیچے کوئی بنیان وغیرہ دیا تھا، اور شیخ الہند بڑے تکریم و تعظیم کے ساتھ ہر سال شاگرد جب رخصت ہوتے تھے ان کو دکھاتے تھے، زیارت کراتے تھے. وہی کپڑا حضرت مولانا جرگل کے پاس تھا. اللہ جب زیادتی شروع ہو جاتی ہے تو علماء کرام پھر اصلاح کرتے ہیں. نواب کلب علی خان کی حکومت تھی دہلی میں اور ہر سال تبرکات کھولے جاتے تھے. سب لوگ آتے تھے اور شاہ اسماعیل نہیں آتے تھے، وہ ان کے خلاف باز کرتے تھے. اس نے پولیس بھیجی کہ شاہ صاحب سے کہے تشریف لائے، جس دین کی تم تبلیغ کرتے ہو اس پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے تبرکات. بلانے کے لیے جب آدمی گیا تو شاہ صاحب قرآن شریف پڑھ رہا تھا. شاہ صاحب نے تشریف لا کر نواب کلب علی خان سے کہا کہ یہ قرآن کریم کس کا تبرک ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور پوری امت کی ہدایت کا ذخیرہ ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا یہ جو تبرک آپ دکھا رہے ہیں، اس مجلس میں 2 آدمی اٹھے اور وہ کہے کہ یہ تبرک فاطمہ الزہرا کا ہے، اگر نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق. 2 آدمی کھڑے ہو گئے. سب نے کہا نہیں بھائی ہم کیوں کھڑے ہو جائے، ہمیں کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. تو شاہ صاحب نے بادشاہ سے کہا دیکھ. بادشاہ حیران ہوا. شاہ صاحب نے کہا حیران ہونے کی ضرورت ہے، آپ کہے چلو. میں بھی نہیں کہوں گا.
حضرت نے فرمایا سب کا اتفاق ہے کہ یہ تبرک نہیں ہے، اور زبردستی مجھے قطعی تبرک سے ہٹا کر خیالی اور ظنی تبرکات میں ڈالا جا رہا۔ یہ بات اس وقت ہونے لگی جب لوگوں کے عقائد کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس لیے فاروق اعظم نے خالد کو فوج سے نکال دیا اور شجر رضوان کو کٹوا دیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر رہے تھے۔ یہ 4000 کی تعداد ابن عساکر نے تاریخ میں نقل کی، ابن ابی حاتم نے بھی اکرمہ سے نقل کی۔ یہ ایک بستی تھی، اس کا نام تھا دراوردان۔ دراوردان دو روایتیں شاذ ہیں، ایک 30,000 کی اور دوسری 40,000 کی۔ علماء لکھتے ہیں مجاہدین تو کم ہوتے ہیں، وہ تو 4,000 ہوتے ہیں، ویسے آبادی ہوگی 30-40,000 کی، جمع بین الروایات۔ ان کے پیغمبر کے ذریعے ان کو اطلاع دے دی گئی کہ کفار سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاکم نے مستدرک میں سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے۔ تو جب یہ میدان میں آئے تو گھبرانے لگے کفار سے اور لڑنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمت نہیں کر سکتے ہو؟ نہ۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو مر جاؤ۔ سب مر گئے، میدان بھر گیا لاشوں سے۔ پیغمبر جو اس وقت کے تھے بارگاہ الہی میں ملتجی و مستغیث ہوئے کہ مولا کریم یہ بیوقوف لے گئے، ان کو معاف فرما دے۔ حق تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی، معاف فرمایا، اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اب سچ مچ قتال کرو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے تو ایک لڑکا بڑا اچھل رہا تھا، وہ پورا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ سب کشتی کے مسافر اس سے تنگ تھے کہ مجھے واپس لے جاؤ۔ وہ کشتی سمندر کے بیچ میں جا چکی تھی، واپس کہاں جا سکتی؟ تو لوگوں نے کہا بھئی اس کا کیا علاج ہے؟ تو شیخ سعدی نے کہا ایک علاج میں جانتا ہوں، ہے مشکل، فائدہ فوری ہوگا۔ لوگوں نے کہا بھائی بتاؤ جلدی، ہم تو اس کے چیخ چغاریوں سے تنگ آئے ہوئے، دماغ خراب ہو گیا، پوری کشتی الٹا رہا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا 4 آدمی اس کو پکڑیں اور نیچے سمندر میں غوطے دے دیں، اور ایسا پھینکے جیسے بس ڈال رہا ہے اس کو۔ انہوں نے پکڑ کے نیچے ڈالا، پھر ڈالا، تو واپس آ کر کے بالکل آرام سے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا پہلے اس کو خوف تھا، اور اب اس نے سمندر کے غوطے کھا لیے، خوف جاتا رہا کہ چلو ڈوب تو نہیں گیا، آرام سے آ کے بیٹھ گیا۔ جب دریا کے غوطے دیکھے نا تو کشتی کے اندر گوشہ عافیت کی قدر آ گئی اس کو۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ علماء عربیت نے تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس رویت سے مراد رویت العین نہیں ہے، بلکہ رویت العلم ہے۔ بعض مبتدئین کہتے ہیں کہ علم ترا دیکھو، یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور پیغمبر کو کہا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو حضرت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے پیدا ہونے سے پہلے۔ الٹے بانس بریلوی کو۔ تو اس کا جواب وہی سورۃ انبیاء آیت رکوع نمبر 4 ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان جب ایسے بنتے تو کافر دیکھ رہے تھے، تو پھر کافروں کا معاذ اللہ علم تو اور زیادہ متقدم ہوا۔ آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر کر، فقال لهم اللہ موتوا، پس کہا ان سے اللہ نے مر جاؤ، مر گئے، ثم احیاهم، پھر زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو دے اللہ کو قرض حسنا،